جہیز دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا, حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے. دو روایتیں, ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں, اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے, مسکین تھے, غریب تھے, کچھ بھی نہیں تھا, تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے, کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا, منوس معذرت کے ساتھ, اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا, واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا, تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا, بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا. نمازی ہو یا حاجی ہو, ملا ہو یا قاری ہو, علی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا. طارق مسعود نامی ایک جاہل آدمی جس کو دنیا عالم کہتی ہے, میں اس کو عالم کہنے کے حق میں پہلے بھی نہیں تھا اور اب اس کے بعد بھی نہیں ہوں. اس جاہل آدمی نے جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی شان اقدس میں کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کی ہے. آپ نے خود سن لیا ہے. مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے ہمارا رشتہ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہے. ہم مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو جزو ایمان نہیں سمجھتے, بلکہ ہم مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو کل ایمان سمجھتے ہیں, کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا, جب مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم عمر بن عبد ود کے مقابلے میں نکلے, اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے الفاظ یہی تھے کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. تو ہم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو کل ایمان سمجھتے ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا منظور نظر جانتے ہیں. اہل ایمان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو اپنی آنکھوں کا نور جانتے ہیں, اپنے دلوں کا سرور جانتے ہیں. ہم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی بارگاہ میں کسی بھی قسم کی بے ادبی یا گستاخی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, چاہے وہ اشارتاً ہو چاہے وہ کنایتاً ہو. پوری امت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے جو جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے نکاح کے موقع پر جو حدیث مبارکہ آئی ہے, جو آپ نے سنی ہے. لیکن اس طریقے سے, جس طریقے سے یہ بدبخت آدمی اس حدیث مبارکہ کو نقل کر کے اور اتنے گھٹیا قسم کے الفاظ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے نام کے بعد لے رہا ہے, گویا کہ انہی کے لیے ان الفاظ کو استعمال کر رہا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, العیاذ باللہ العیاذ باللہ. پوری امت نے ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن. علی سے منافق محبت کر ہی نہیں سکتا اور علی سے مومن بغض رکھ ہی نہیں سکتا. دراصل یہ خارجی خیال لوگ ہیں. یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا بغض ان کے سینوں کے اندر ہے, وہ کسی نہ کسی موقع پر نکل جاتا ہے اور اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں. یہ بدبخت آدمی کیا یہ نہیں جانتا کہ ہمارے صوفیہ نے اس بات کا اقرار کیا ہے, ہمارے مفسرین نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم جیسے اپنی پیدائش عنصری سے پہلے ولایت کے قاسم ہیں, اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم جیسے کہ امام ربانی نے لکھا ہے, تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اپنی پیدائش عنصری سے پہلے بھی ولایت کے قاسم تھے. اپنی روح کے اعتبار سے ہمارا رشتہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے ایک جذباتیت کا رشتہ ہے. ہم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے لیے اس طرح کے الفاظ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. یہ وہی علی ہیں جن کے لیے میرے مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا, یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ. اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے. یہ وہی علی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا, النظر الی وجہ علی عبادہ, کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ذکر علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الخشبہ, علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے.
اور یہ بدبخت آدمی کیا کہتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے پاس مال نہیں تھا. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ وہ مال نہیں رکھتے تھے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فضائل الصحابہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا. حدیث کا نمبر 1028 ہے، 1028، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی ان لک کنزا فی الجنہ وانک ذو قرنیھا، اے علی تیرے لیے جنت کے خزانے ہیں اور تو جنت کا ذوالقرنین ہے. ذوالقرنین کون ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو جنت کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، جنت کا بڑا بادشاہ تو ہے. تو جو جنت کا بادشاہ ہے، جنت کا مالک ہے، بلکہ ہم اہل السنہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ مولا علی کے بچے جنت کے مالک ہیں، جنت کے وارث ہیں. اس شخص کو یہ بکواس کرنے کی ہمت کیسی ہوئی؟ میں یہ مطالبہ نہیں کروں گا اپنے حکومتی اداروں سے، سرکاری اداروں سے یا اپنی سیکورٹی کے اداروں سے کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے، نہیں، بلکہ میں اہل سنت کا ایک نمائندہ ہوتے ہوئے یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ اس بدبخت آدمی کو قرار واقع سزا دی جائے. اور اس طرح کے جاہل لوگوں کا خطبہ دینا اور اس طرح کے جاہل لوگوں کا مقتدا بننا، اس کے بارے میں بھی کوئی قانون بنایا جائے اور آئندہ کے لیے ایسے آدمیوں کا بالعموم اور اس آدمی کا بالخصوص لوگوں کو تبلیغ کرنے پر پابندی لگنی چاہیے. اللہ جل مجدہ الکریم ہم اہل ایمان کو مولا علی کے ساتھ ایمان کے رشتے کے ساتھ مضبوط فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.